ناظرین، آج ہم اس موضوع کو اپنی گفتگو کا مرکز بنائیں گے جو پچھلے 206 برس سے اہل ایمان اور ملحدین کے مابین تنازع کی وجہ بنا ہوا ہے، یعنی نظریہ ارتقاء، اور دیکھیں گے کہ کیا نظریہ ارتقاء اسلام سے متصادم ہے یا اسلام تخلیق کی وضاحت کے ارتقائی مراحل سے گزر رہا ہے۔ کیا سام بن نوح سے چلنے والے مذاہب کا نظریہ تخلیق قدیم یونانی فلسفیوں سے ماخوذ ہے؟ اگر خدا کی تخلیق کامل ہے تو بچے معذور کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کیا زمین واقعی 6 دنوں میں تخلیق ہوئی یا اربوں برس کا ارتقائی عمل اس کی تشکیل کا ذمہ دار ہے؟ اور اگر انسانی فکر اور انسانی معاشرہ ارتقائی مراحل سے گزر سکتے ہیں تو انسانی جسم کیوں نہیں؟ یہی بحث ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ غامدی صاحب، انسان اور زمین کی تخلیق کا اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ قرآن مجید اصلاً تو اس کو موضوع نہیں بناتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور وہ آپ کی موت کے مسئلے کو اصلاً اپنا موضوع بنا کر گفتگو کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس وجہ سے استدلال کے موقعوں پر ضمنی طور پہ بعض چیزوں کا ذکر آ جاتا ہے۔ چنانچہ کائنات کی تخلیق کے بارے میں بھی قرآن مجید نے بعض باتیں بالاجمال بیان کر دی ہیں، کیونکہ یہ اس کا اصل موضوع نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایسا تو نہیں کہ بڑی تفصیلات کی گئی ہوں، لیکن اجمال کے ساتھ بعض باتوں کو اس نے بیان کر دی ہے۔ مثال کے طور پر یہ بات بیان کر دی ہے کہ کائنات اگرچہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے وجود میں آئی ہے، لیکن یہ مختلف مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہے۔ چنانچہ اس کو بیان کیا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 ادوار میں تخلیق کیا۔ قرآن میں اس کے لیے یوم کا لفظ آتا ہے، جس سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے خود دوسری جگہ وضاحت کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایام اور تمہارے ایام میں بہت فرق ہے۔ تمہارے ایام تو 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایام بعض اوقات 50 ہزار سال کے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرشتوں کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ ایک ایسے دن میں اللہ کے حضور پہنچتے ہیں جو 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اصل میں یہ 6 ادوار ہیں جن میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کائنات کی تخلیق کی ہے۔ یہ بات بھی قرآن مجید نے بتا دی ہے کہ جو موجودہ تخلیقی عمل ہے یہ جب شروع ہوا ہے تو اس وقت کان عرشہ علی الماء، یعنی پانی ہی پانی تھا، زندگی کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی بتا دی ہے کہ انسان کی تخلیق 2 مراحل میں ہوئی ہے۔ پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں وہ زمین کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور دوسرا مرحلہ وہ ہے جس میں اب تناسل کا یا نسل کا وہ طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے جس میں اب وہ خود اپنی اولاد پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے چند چیزوں کا اشارہ کیا ہے۔ آپ گفتگو کریں گے تو میں ان کی جو تفصیلات اس نے بیان کی ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد قصہ آدم و ابلیس جب زیر بحث آتا ہے تو وہاں قرآن مجید بعض اور حقائق کی طرف توجہ دلاتا ہے جس کا تعلق انسان کی فطرت اور اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم سے ہے جو اس نے بعد کے تخلیقی مراحل میں روا رکھی ہے۔ اسی طرح سے انسانی فکر میں جو تغیرات اور تبدیلیاں آتی ہیں اور جو تمدن میں تغیرات اور تبدیلیاں آتی ہیں ان کو بھی قرآن نے جگہ جگہ موضوع بنایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان کی کیا نوعیت ہے۔ میں نے اس وقت اس کی تفصیل اس لیے نہیں کی کہ ہم ایک تمہید کے طور پر یہ بات کر رہے ہیں، جب بات آگے بڑھے گی تو پھر اس کی بہت سی تفصیلات میں آپ نے بھی کہا کہ کائنات کی تخلیق سے قبل پانی ہی پانی تھا۔ قرآن مجید میں بھی یہ آتا ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے قبل خدا کا عرش پانی پر تھا۔ تو غامدی صاحب، عام عقل میں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ پانی کس چیز پر کھڑا تھا؟ پھر نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بیان نہیں کیا گیا کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے ایسے تھا۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو زمین کے اوپر تخلیقی عمل شروع ہوا ہے جس میں زندگی پیدا ہوئی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی حکومت پانی پر قائم تھی۔ یعنی یہ اس زمین کا ذکر ہے جس زمین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید آسمانوں کی تخلیق کا ذکر الگ پیرائے میں کرتا ہے، زمین پر پیدا ہونے والی زندگی کو الگ طریقے سے بیان کرتا ہے، اور پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ اس میں کتنی مدت صرف ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے زمین و آسمان کا وہ 2 دن میں وجود پذیر ہو گیا، یا 2 ادوار میں آپ کہہ لیجئے وجود پذیر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ اس میں پھر 4 دن میں زندگی کی یہ صورتیں پیدا ہوئی ہیں جو آج ہم زمین پر دیکھتے ہیں۔ یعنی زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں رکھی ہیں، جو تنوع رکھا ہے، جس طرح زندگی جہاں نمودار ہوئی ہے، جن مراحل سے گزری ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو مجموعی تخلیق ہے اس سے کم و بیش دگنا عرصہ لگا ہے کہ جس میں جا کر یہ پایہ تکمیل کو پہنچی ہے۔ تو غامدی صاحب، کیا خدا کن کہہ کر چشم زدن میں زمین و آسمان کو تخلیق نہیں کر سکتا تھا؟ کیا خدا کو بھی 6 دن لگ گئے زمین و آسمان بنانے میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ اس کو
ہمیشہ مختلف ادوار سے گزار کر پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں. کہنے کو تو آم کا پودا چشم ددن میں اگایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی جو صلاحیت نمودار ہوتی ہے اور جن مراحل سے گزر تک اس کے پھل میں وہ رس آتا ہے جو آپ کے لیے حظ کا باعث بنتا ہے، اس کو مختلف موسموں سے گزارا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کلمہ کن کہہ کے کسی چیز کو بھی تخلیق کر دیں، اور چنانچہ قیامت کے موقع کے اوپر جب وہ ایک سور پھونکا جائے گا اور دنیا کو دوبارہ وجود میں لائیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ میں چشم ددن میں اس پورے کے پورے نظم انسانی کو ختم کر دوں گا، اور ختم کر کے یوم تبدل الارض و غیر الارض والسماوات، اسی زمین و آسمان کو ایک نئے زمین و آسمان میں تبدیل کر دوں گا. لیکن ان کے کام کرنے کے دونوں طریقے ہیں، یعنی بعض اوقات وہ ایک چیز کو مراحل سے گزارتے ہیں، ان کے پیچھے اس کی حکمت موجود ہوتی ہے. بچہ ہے مثال کے طور پر، یہ بالکل ممکن تھا کہ 20-25 سال کی عمر میں آپ درخت سے اتار کے لے آتے، آسمان سے نازل ہو جاتا، لیکن اس کو مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے. وہ ماں کے پیٹ میں بہت سے مراحل طے کرتا ہے، اس کے بعد بھی جب وہ دنیا میں آتا ہے تو ایک ناتمام وجود ہوتا ہے. پھر وہ بچپن کے، لڑکپن کے، شباب کے مراحل سے گزرتا ہوا ایک مرتبہ پھر بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ارتقاء رکھا ہے، اور اس ارتقاء کے ذریعے سے مختلف مراحل سے انسان گزرتا ہے، یا کائنات گزرتی ہے، یا تخلیقی عمل گزرتا ہے، اس سے وہ حکمت، وہ معنویت وجود میں آتی ہے جو انسان کو غور و فکر کا سامان دیتی ہے. آپ ایوولوشن کی نفی نہیں کرتے؟ دیکھیے، ارتقاء تو اس کائنات کے ذرے ذرے میں کار فرما ہے. نوعیت ارتقاء کیا ہے یہ زیر بحث ہے. یعنی ایک ارتقاء کا وہ تصور ہے جو ڈارون نے پیش کیا، یا ارتقاء پسند مفکرین عام طور پر جس کی دعوت دیتے اور تبلیغ کرتے ہیں، اور جس کا سادہ الفاظ میں نقشہ یہ ہے کہ ابتدائی لحمی سالموں سے خلیہ وجود میں آیا ہے، اور پھر اس سادہ تخلیق نے آہستہ آہستہ جاندار تخلیقات کی صورت اختیار کر لیا، اور اس میں بھی پہلے چھپکلی نما کچھ جانور وجود میں آئے ہیں، پھر اس کے بعد پانی کے جانور وجود پذیر ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد پرندوں کی ایک دنیا آتی ہے. یہ جو تصور ہے، اس تصور کی کوئی بنیاد نہیں ہے، لیکن قرآن مجید بجائے خود انواع میں ارتقاء کا ایک تصور پیش کرتا ہے. ارتقاء اور چیز ہے. ارتقاء تو دیکھیے نا کہ یہ بچے کی تخلیق میں بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ انسان ہے جس کا جرثومہ ہے، یہ انسان ہے جس سے جنین بنا ہے، یہ انسان ہے کہ جس نے مختلف مراحل طے کیے ہیں، یہ انسان ہے جو بچپن، لڑکپن اور حرم و شیب کے مراحل سے گزرتا ہے. تو انسان ہی ہے کہ جو ارتقاء کے مراحل سے گزرتے گزرتے آہستہ آہستہ شباب کو پہنچتا ہے. اور دیکھیں اس کی بہت سی صلاحیتیں وقت کے ساتھ نمودار ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جنسی جبلت 15-16 سال کی عمر سے پہلے نمودار نہیں ہوتی، شعور کے بعد مراحل اس سے پہلے طے نہیں ہوتے. اس طرح کی بہت سی چیزیں. اس کا ایک پہلو وہ ہے جو غیر شعوری ہوتا ہے. یعنی فرائڈ جو بات کہتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک غیر شعوری احساس ہے. ظاہر ہے کہ وہ اندر تو موجود ہے، لیکن اس کا ظہور پذیر ہونا انسان کے شعوری عمل کے ذریعے سے اس میں ایک وقت لگتا ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو وقت کے ساتھ طے ہوتی ہیں. جو تو میں نے عرض کیا نا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پورا انسان ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کو شناخت کر رہا ہوتا ہے. بلکہ اب تو یہاں تک کہ جدید نفسیات پہنچ گئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ اپنے اس عمل سے بھی واقف ہوتا ہے جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آ رہا ہوتا ہے. نظریہ ارتقاء کے جو حامی افراد ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو انسان ہے، ہومو سیپینس ہے، اور جو ایپس ہیں ان کا جو تولیدی نظام ہے، ان کے جو دانتوں کی ساخت ہے، ان کے جو دماغی ساخت ہے، یہاں تک کہ ان کے جو ڈی این اے پیٹرن ہے وہ 98% تک یکساں ہے. تو گاندھی صاحب صرف 2% تبدیلیوں کی وجہ سے انسان وجود میں آیا. اگر یہ ساری مخلوقات علیحدہ علیحدہ پیدا کی گئی ہیں تو کیا خدا ہر مخلوق میں ایک ڈفرینٹ فزیولوجی کریٹ نہیں کر سکتا تھا تاکہ یہ کنفیوژن ہی نہ پیدا ہوتا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ خدا اس دنیا کو جب بناتا ہے تو اس کے اندر اتنا تنوع، اتنی جدت، اتنا حسن، اور پھر ایسی مشابہتیں رکھ دیتا ہے کہ جو ایک خالق کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہیں. یہ تو انسان کا زاویہ نظر ہے. وہ چاہے تو ان مشابہتوں کے نتیجے میں اپنے آپ کو تردد میں مبتلا کر لے، اور چاہے تو ان کے اندر خالق کائنات کی ایک ذات کو کار فرما دیکھ لے. یعنی یہ تو زاویہ نظر ہے. ڈارون کے ارتقاء کے تصور نے اب بہت سے اور مراحل بھی طے کر لیے ہیں. جہاں ڈارون اس کو چھوڑ کر گیا تھا، ماہرین حیاتیات اب وہاں نہیں کھڑے. اس کے بعد انہوں نے اس کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے بہت سے دوسرے نظریات بھی پیش کیے. جست کا ایک تصور پیش کیا گیا. اسی طرح سے فطری انتخاب کے بعض مراحل کو اور طریقوں سے ایکسپلین کرنے. لیکن کسی نے ایوولوشن کو ریجیکٹ نہیں کیا. دیکھیے بات یہ کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کا انکار کر رہے ہیں، لیکن اس کے حق میں ادنا درجے کا کوئی ایویڈنس بھی دریافت نہیں ہو سکا. میں تو کہتا ہوں کہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء، یا جو کچھ بھی اب ارتقاء کے نظریات موجود ہیں اور جن میں اس طریقے سے ایک واحد خلیے سے کائنات کو وجود پذیر ہوتے دکھایا گیا ہے، وہ سائنس فکشن سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. صاحب بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی اسٹیبلش سائنٹیفک جرنل ہے اس میں آج تک کوئی ایسا پیپر پبلش نہیں ہوا جو ایوولوشن کی نفی کرتا ہو. یعنی تمام تر ہارورڈ یونیورسٹی، MIT یونیورسٹی، کیمبرج
کیمبرج، آکسفورڈ، یہاں ان ساری یونیورسٹیز میں نظریہ ارتقاء کو انڈر گریجویٹ کورسز میں پڑھایا جاتا ہے، اور انڈر گریجویٹ کورسز میں صرف وہی کورسز پڑھائے جاتے ہیں جو اسٹیبلش سائنٹیفک فیکٹس ہوتے ہیں. جو تھیوریز ہوتی ہیں جو کنٹروورشل ہوتی ہیں وہ ماسٹرز لیول پر یا پی ایچ ڈی لیولز پہ پڑھائی جاتی ہیں. یہی تو سائنس کا المیہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو اپنے پاس ادنا درجے کا کوئی ثبوت بھی فراہم نہیں کر سکی، جس کی بار بار فاسلز کے ریکارڈ نے تردید کی ہے، جس کے بارے میں جو افسانے تراشے گئے وہ آخر میں افسانے ثابت ہو گئے، جس میں جعل سازی تک کا ارتکاب کیا بعض موقعوں کے اوپر، اس کو ایک سائنسی حقیقت بنا کے پیش کرنے کی جسارت کی جائے. فاسلز کا ریکارڈ ارتقاء کی نفی کیسے کرتا ہے؟ بتایا گیا کہ جی فلاں دور میں یہ صورتحال ہونی چاہیے. اس کے بعد جب انتظار کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ایک ہی چیز کے فاسلز ایسے دریافت ہو گئے ہیں جو اس زمانے میں بالکل وہی صورت بتا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ گھوڑے کے معاملے میں کیا ہوا تھا، یعنی چند مشابہتوں کو تلاش کر کے ایک افسانہ تراشا جاتا ہے، ایک ہڈی کو لے کر اس کے اوپر تخیلاتی خاکہ بنایا جاتا ہے. وہ تخیلاتی خاکہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کے مصور بعض اوقات کسی موقع کے اوپر کوئی جرم ہو جاتا ہے تو وہ اپنے تصورات سے بناتے ہیں. اس طرح کے تصوراتی خاکے بنا کر سائنس کی کتابوں میں اس طرح بیان کر دیے جاتے ہیں جیسی ایک حقیقت ہے. دیکھیے بات یہ ایک بڑی سادہ بات ہے، مشابہتیں موجود ہیں، ان مشابہتوں کو ایکسپلین کرنا تھا، یہ صورت تھی. اس سے یہ دھوکہ ہوا کہ غالباً یہ ایک سے دوسری چیز پھوٹتی چلی آ رہی ہے. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ فی الواقع ایسا ہی تھا تو جس طریقے سے دنیا کے اندر تمام انواع اپنی کامل شکل میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، وہ ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہوتی. یعنی اس کو کسی حال میں بھی نہیں روکا جا سکتا. ارتقاء کا نظریہ اپنے تصور میں یہ چاہتا ہے کہ جس طریقے سے کامل چیزیں موجود ہوں اسی طریقے سے مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی ناقص چیزیں بھی موجود ہوں. تو گاندھی صاحب ڈائنوسار ایکسٹنکٹ ہو گیا، ناقص چیزیں تھیں جو اپنے آپ کو ماحول کے مطابق اڈاپٹ نہیں کر سکتے. ڈائنوسار چھوٹی گردن والے جو زرافے تھے وہ بھی ایکسٹنکٹ ہو گئے اور لمبی گردن والے زرافے کوئی ناقص چیز نہیں تھی. دیکھیے ناقص چیز کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایک مخلوق ایسی ہے جو نصف مچھلی ہے اور نصف چھپکلی ہے، یہ ہے اس کا ناقص ہونا. ڈائنوسار اپنی جگہ ایک کامل مخلوق تھی. کسی مخلوق کا ختم ہو جانا یہ تو کائنات کے اندر جاری ہے. ایرسٹوٹل کی تھیوری تھی کہ انسان بلڈ کلوت سے بنا ہے، اور قرآن میں بھی اس کے بارے میں ذکر کیا ہوا ہے. تو آپ کیا اس کے بارے میں کہیں گے کہ اس تھیوری کو قرآن کس طرح اس کو ریلیٹ کرتا ہے؟ اس کو نہیں، قرآن مجید نے یہ بات نہیں کہی. قرآن مجید نے تو یہ بتایا ہے کہ اس وقت انسان جن مراحل سے گزر کر وجود پذیر ہوتا ہے وہ مراحل کیا ہیں، ان مراحل کو بیان کیا. ظاہر ہے کہ اس میں ایک نطفے سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر ایک خون کی پھٹکی سی بن جاتی ہے، پھر جونک کی صورت اختیار کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اس کی ہڈیوں پر گوشت آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کہیں جا کر وہ وقت آتا ہے کہ جس میں وہ ہر لحاظ سے درست ہو جاتا ہے. تو یہ مراحل قرآن نے بیان کیے ہیں. یہ نہیں کہا کہ فلاں چیز سے انسان بنا ہے. انسان کے بننے میں جو اجزاء موجود ہیں وہ تو اسی پوری کائنات کے اندر ہیں، اسی ہماری زمین کے اندر ہیں، اور ان کا تحلیل تجزیہ کر کے بتا بھی دے گا کہ وہ کیا اجزاء ہیں. انسان کی شخصیت کے بھی دو پہلو ہیں. یعنی ایک پہلو اس کا وہ ہے جس میں اس کا یہ جسمانی قالب وجود میں آیا ہے. قرآن اس کو دو مراحل میں بیان کرتا ہے. ایک مرحلہ اس کا وہ ہے جب وہ زمین کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، دوسرا مرحلہ وہ ہے جس طریقے سے وہ اب پیدا ہوتا ہے. تو اس دوسرے مرحلے کو بیان کرتے ہوئے وہ ان سب مراحل کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اس وقت بھی ماں کے پیٹ میں گزرتے ہیں. ان میں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ خون کی پھٹکی کی طرح ہو جاتا ہے. یعنی وہ بھی گویا بات سمجھانے کے لیے ایک لفظ اختیار کر لیا گیا ہے. اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت کو تو ظاہر بات ہے کہ آپ علمی طریقے سے مختلف اصطلاحات سے تعبیر ہی کر سکتے ہیں. ہمارے ذہن میں جو تعبیرات ہوتی ہیں ان کے لیے ہم الفاظ بھی وجود پذیر لاتے رہتے ہیں. تو انسان کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ بالکل ایک خون کی پھٹکی کی طرح پھر وہ ہو جاتا ہے. آپ پوچھو. سر میرا سوال یہ ہے کہ زمین کی عمر 4 ارب 55 کروڑ سال ہے، جبکہ انسان کی عمر 2 لاکھ سال ہے. یہ جو اس میں گیپ 4 ارب 54 کروڑ اور 98 لاکھ سال کا آتا ہے، تو کیا یہ پرفیکٹ کریشن کے تصور کو متزلزل نہیں کرتی؟ پرفیکٹ کریشن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی کیا صرف انسان ہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات اس کے لیے برابر ہیں. اربوں سال پہلے جب یہ دنیا وجود میں آئی ہے اس وقت بھی بہت سی مخلوقات تھیں. ایک لمبے مرحلے سے یہ سارا معاملہ گزرا ہے، اور پھر ایک وقت آیا ہے کہ جس وقت اس نے انسان جیسی مخلوق کو پیدا کیا ہے. بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جن کو اب ہماری خوردبینیں دریافت کر رہی ہیں، اور بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جس کے بارے میں الہامی صائف ہم کو بتاتے ہیں کہ وہ موجود ہیں اور ہم سے بہت پہلے سے موجود ہیں. مثال کے طور پر فرشتے ہیں، مثال کے طور پر جنات ہیں. تو خدا کی کائنات بے آباد نہیں تھی. ہم البتہ ارتقاء کے ایک خاص مرحلے میں وجود پذیر ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وہ اسکیم روبہ عمل ہوئی ہے جو ہم سے متعلق ہے.
تو ساری کائنات کو اور خدا کے پورے تخلیقی عمل کو اپنے ہی زاویے سے نہیں دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، وہ اس کا خالق ہے، وہ اس کا مالک ہے، وہ اس میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کرتا ہے. ابھی تو پچھلے دنوں ایک جزیرہ دریافت ہوا جس میں 10,000 کے قریب ایسی انواع دریافت ہوئی جو دنیا میں اور کہیں نہیں پائی جاتی. تو معلوم نہیں کیا کیا مخلوقات ہیں کہ جن کا وہ خالق ہے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے. انسان کو اپنے حاضر علم کی بنیاد پر اور اپنے محدود علم کی بنیاد پر خدا کو قیاس نہیں کرنا چاہیے.